बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबाहले का नतीजा, जंबा साहिब के दजल की हकीकत। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अब्दुल गफ़ार जंबा साहिब और उनके उन्हीं जैसे पैरोकार अपने झूठ की जिस दुकान को चला रहे हैं, इसके अंदर सेल पर लगा हुआ माल मुबाहला की दास्तान है। शायद जंबियों का ख्याल हो कि 1000 लोगों के मजमा में आवाज लगाने से अगर एक सादा लो इंसान भी दामे फरेब में गिरफ्तार हो जाए तो वो भी नकद मुनाफा है। जंबा साहिब और दीगर जंबी मुसलसल दजल से काम लेते हुए ये झूठ बोलते चले आ रहे हैं कि उन्होंने जमात अहमदिया और इसके सरबराह को मुबाहले का चैलेंज दिया, लेकिन मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने जंबा साहिब के इरसाल करदा चैलेंज पर दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया, इसलिए वो शिकस्त खा गए। जंबा साहिब के किसी भी दावे या चैलेंज को जमात अहमदिया ने कभी संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि जंबा साहिब को एक मरफूल कलम इंसान गर्दानते हुए उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया। जमात की आला क़यादत और ख़ुसूसन इमाम जमात अहमदिया मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने जंबा साहब की शख्सियत को खूब अच्छी तरह जान लेने के बायस आज तक एक मर्तबा भी इनके नाम से अपने होंठों को आलूदा नहीं किया। जंबा साहिब निसफ सदी के लगभग जमात अहमदिया में रहने के बायस अच्छी तरह जानते थे कि खलीफा वक्त जंबा साहिब को किसी कीमत पर दरखोरे एतना नहीं समझेंगे। चुनाचे महज सस्ती शोहरत और अपने हम मिजाज पैरोकारों में अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए वो वक्तन फवक्तन जमात के सरबराह को चैलेंज देते रहे, लेकिन उनके किसी भी चैलेंज को परे काह जितनी अहमियत भी ना दी गई। बिल्कुल जंबा साहिब की तरह का एक इंसान ताहिर अहमद नसीम मामूरियत का दावेदार था। जंबा साहिब उसे कई मर्तबा खुले बंदों पागल करार दे चुके थे। उसने जंबा साहिब को मुनाजरों और मुबाहिलों के मुतअद्दिद चैलेंज दिए, लेकिन जंबा साहिब टस से मस न हुए। बार बार की याद दहानियों के बाद जंबा साहिब ने जवाब दिया कि पहले ताहिर नसीम अपना दिमागी इलाज कराए, फिर इसके बाद मुझे मुबाहिले का चैलेंज दे। दूसरा जवाब जंबा साहिब ने यह दिया कि मेरे पास तो ताहिर नसीम के मुंह पर थूकने का भी वक्त नहीं है। जंबा साहिब के ये दोनों जवाब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जंबा साहिब अगर खिरदमंद इंसान होते तो ताहिर अहमद नसीम के चैलेंज पर जो दो जवाब उन्होंने ताहिर नसीम को दिए थे, उन्हीं दो जवाबों को अकाबरीन अहमदियत की तरफ से खुद पर चस्पा कर लेते। अब इंतहाई सादा लफ्जों में मुबाहले के उस चैलेंज की हकीकत अपने सामीन व नाज़रीन के सामने पेश करता हूँ, जिसके बारे में जंबा साहिब और दूसरे जंबी मुसलसल झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि जमात अहमदिया के सरबराह ने चैलेंज कबूल नहीं किया था। अमरे वाकया यह है कि 8 फरवरी 2018 को जंबा साहिब ने जमात अहमदिया के आम अफराद, अकाबरीन और सरबराह जमात को मुबाहिले का चैलेंज दिया। मुबाहिले की तहरीक जंबा साहिब ने दूसरे फरीक की रजामंदी हासिल किए बगैर तैयार की और इस पर अपने दस्तखत किए। उनका कहना है
کہ انہوں نے یہ تحریر جماعت احمدیہ کے سربراہ کو بھیجی تھی تاکہ وہ بھی اس پر دستخط کر دیں۔ خلیفہ وقت نے تو بیان کردہ وجوہ کی بنیاد پر ایسی کسی تحریر پر دستخط کرنے ہی نہیں تھے، لیکن قدرت کا ہاتھ جمبا صاحب کی ذلت اور رسوائی کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس نے عبدالغفار جمبا صاحب سے یہ اعلان کروا دیا کہ خاکسار نے اپنے مبالغہ کی پیشکش میں یہ بھی لکھا تھا: جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اگر آپ نے اور آپ کی جماعت نے دستخط نہ کر کے خاکسار کی طرف سے اس مبالغہ کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور رد کر دیا، تب بھی خاکسار کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کی عدالت میں آج مورخہ 8 فروری 2018 کی تاریخ سے ہی یک طرفہ طور پر درخواست ہوگی کہ وہ 8 فروری 2019 تک خاکسار اور آپ یعنی بلائے دمشق کے کھڑ پینچوں کے درمیان متنازع امور میں حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ضرور فیصلہ فرمائے گا، آمین۔ ذرا سی عقل و فہم رکھنے والا انسان بھی جمبا صاحب کے اس اعلان کے بعد بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اگر مباہلے کا یک طرفہ نتیجہ ظاہر ہو کر ہی رہنا ہے تو پھر کسی بھی شخص کے اس پر دستخط کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جائزہ لیتے ہیں کہ اس یک طرفہ مباہلے کا نتیجہ کیا نکلا۔ جمبا صاحب کے اس مباہلے کی مدت 8 فروری 2018 کو شروع ہوئی اور 7 فروری 2019 کو ختم ہو گئی۔ مباہلے کی بنیادی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ سچے فریق کی تائید اور جھوٹی تکذیب ظاہر فرما دے۔ مباہلے کی اسی غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے جمبا صاحب نے اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور سجدے کر کر کے، پیشانی رگڑ رگڑ کر اور ناک گھسیٹ گھسیٹ کر بڑی گریہ زاری کے ساتھ دعائیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق سچا ہے اور جس کے دعوی اور عقائد پر حق ہیں، اس پر اور اس کے اہل و عیال پر اور اس کی جماعت پر نہ صرف اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بلکہ اس کی سچائی اور موقف کو قبولیت عام بخشنے کے لیے آسمان سے کوئی حیرت انگیز نشان بھی ظاہر فرما۔ دنیا گواہ ہے کہ آسمان سے کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا جو جمبا صاحب اور ان کی جماعت کے لیے قبولیت عام کا باعث بن جاتا۔ خدا تعالیٰ نے جمبا صاحب کی یہ ساری دعائیں دھتکار دیں اور پلٹ کر ان کے منہ پر دے ماری، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ نمائندے نہیں تھے، بلکہ ایک فاسق اور مفتری اللہ تھے، اور ایسے شخص کے مباہلے کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوا کرتی۔ سامعین و ناظرین، کیا دوران مباہلہ جمبا صاحب کی دعاؤں کا رد کر دیا جانا ان کے کاذب ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اور یقیناً ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو نیک و بد کی پہچان رکھتے ہیں۔ جمبا صاحب کے مفتری ہونے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے مباہلے کی دوسری غرض و غایت پوری کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور ماتھا ٹیک ٹیک کر جماعت احمدیہ کے سربراہ، اس کے اکابرین اور افراد کے لیے دن رات بد دعائیں کیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغاباز ہے اور اپنے بیانات اور عقائد میں جھوٹا اور گمراہ ہے، اس پر اور اس کے اہل و عیال پر اور اس کی جماعت کے بڑے لوگوں پر لعنت فرماتے ہوئے نہ صرف انہیں ملیا میٹ کر دے بلکہ انہیں عبرت کا نشان بھی بنا دے۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ نہ جماعت ملیا میٹ ہوئی، نہ اس کے سربراہ اور اکابرین کو کوئی گزند پہنچا، اور نہ ہی وہ عبرت کا سامان بنے۔
سامعین و ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے معمور کے لیے دو قدرتیں دکھاتا ہے اور ان دو قدرتوں سے اس کی سچائی آشکار کرتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہاں بھی دو پہلوؤں سے احمدیت اور امامی احمدیت کی سچائی ظاہر کر دی، اور دو ہی پہلوؤں سے عبدالغفار جمبا صاحب کا کاذب اور مفتری ہونا بھی ثابت کر دیا۔ ایک پہلو یہ کہ انہوں نے اپنے لیے جو غیر معمولی تائیدی نشان ظاہر کرنے کی دعا کی، خدا تعالیٰ نے اسے رد کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے اکابرین احمدیت اور جماعت کو ملیا میٹ کر دینے اور عبرت کا نشان بنا دینے کی جو بد دعائیں کیں، وہ بھی خدا تعالیٰ نے قبول نہ کیں اور پلٹ کر ان کے منہ پر دے ماری۔ سامعین و ناظرین، کیا بیان کردہ دونوں پہلوؤں سے مباہلے کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو گیا؟ نتیجہ یقیناً ظاہر ہو گیا ہے، لیکن اسے دیکھنے، پہچاننے اور ماننے کی توفیق صرف انہیں ملے گی جن کی آنکھوں پر پٹیاں نہیں بندھی، دلوں اور کانوں پر مہریں نہیں لگی۔